جی عامر ڈوگر صاحب کا مائک کھولیں۔ اسپیکر صاحب، سب سے اہم ایشو پنجاب کے کاشتکاروں کا ہمارا یہی ہے، کسان ہمارے سڑکوں پر بیٹھے ہوئے، ان کی گندم کوئی خرید نہیں رہا، اور حکومت نے پہلی دفعہ آن ریکارڈ کہا ہے کہ ہم حکومت کے گندم نہیں خریدیں گے۔ آپ یہ سارے کویشچن اکٹھے کریں اور پھر ان سے جواب لیں، ٹھیک، اور بہتر ہوتا کہ اگر منسٹر فوڈ اینڈ سیکورٹی خود ہوتے تو نہیں، ان سے ہم بعد میں بلا کے جیسے ہی آتے سر ہیں۔ اس سے آپ سیریسنس لے لیں کہ حکومت کی کیا سنجیدگی ہے کسانوں کے بارے میں، کاشتکاروں کے بارے میں، اور ہماری گندم کا کیا حال ہے، آپ سب دیکھ سکتے ہیں۔ اب کسی کا کالنگ اٹینشن ہے وہ ضرور تشریف رکھیے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے شرع سے کوئی ضد نہیں، پر اس اتفاق کا کیا کروں، یہ جو وقت وعدہ کشی کا ہے یہی عین وقت نماز ہے۔ تو اب دیکھیں وہی سوال ادھر سے وہی ادھر سے، تو مشکل ہو گیا میرے لیے۔ وزیر اعظم نے یوتھ بزنس اور ایگریکلچر لون کے تحت بھی ایک مناسب رقم مختص کی ہے، اور وہ جو نوجوان کاشتکار ہیں ان کو پروموٹ کرنے کے لیے وفاق نے 80 ارب روپے مختص کیے ہیں جی، اور صوبوں سے بھی ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ اس کو یہ انٹروڈیوس کروائیں۔ زرعی مشینری کے استعمال کو فروغ دینے کے لیے مارک اپ کے اوپر ریزنیبل سبسڈی دی جا رہی ہے، اور 5 سال کے جو نہیں، یہ چیزیں وہ ہیں جی جو پہلے نہیں، آپ نے کہا کہ کیا اقدامات ہو رہے ہیں، آپ نے پوچھا، اور پھر میں پھر ایس آئی ایف سی پہ آج ٹیکن ایز ریڈ ہو گیا، میں آگے چل پڑتا ہوں نا جی، کیونکہ آپ نے پھر کہا کہ نہیں آپ مزید بتائیں کہ اور کیا کر رہے ہیں آپ۔ تو یہ چیزیں تو ہیں جو ٹریکٹرز کے بارے میں سارا۔ اب آپ نے کہا کہ کارپوریٹ فارمنگ، دیکھیں کارپوریٹ فارمنگ کا جو ماڈل تجویز کیا گیا لیمز کے ذریعے، وہ جو غیر آباد رقبے تھے، چولستان کے تھے یا کالونی ڈسٹرکٹس میں، جو کہ کسی بھی پرائیویٹ انڈیویجول کا ظاہرہ رقبہ نہیں ہے، اسٹیٹ کے ایسے رقبے جو کہ دہائیوں سے بنجر پڑے ہیں اور جن پہ ایک دانہ نہیں تھا اگتا، ان رقبوں کو پرائورٹائز کیا گیا، اور لیمز کی جو ایکسپرٹیز تھی انہوں نے اس کی لیولنگ کے لیے، وہاں پہ پانی کے انتظام کے لیے، اور وہاں پہ پھر اس کے بعد جو ماڈرن فارمنگ ہے اس کو انٹروڈیوس کرنے کے لیے وہ اسکیم دی گئی۔ اس پہ ظاہر ہے ابھی یہ ایک نیا پودا ہے، اٹس اے نیو بیبی، تو ٹائم لگے گا اس کے اثرات آنے میں۔ آپ نے صحیح کہا کہ ہمارے ہمسایہ ملک میں اس کے کیا ریزلٹس نکلے ہیں، کیا کہاں پہ نہیں ہے، لیکن یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ کے پاس سینٹرل ایشیا کی اور مڈل ایسٹ کی مارکیٹس ہیں جہاں پہ آپ کی ایگری ویلیو ایڈڈ پروڈکٹس جا سکتی ہیں۔ میرے 1-2 میٹنگز میں بیٹھنے کی وجہ سے میرے نوٹس میں ہے کہ آپ کو لائف کے مڈل ایسٹرن جو ہمارے دوست ممالک ہیں، یو اے ای ہے، کویت ہے، سعودی عربیہ، قطر، بحرین، ان کی جو ڈیمانڈ ہے وہ پاکستان سے ابھی تک ان کو لائف سٹاک کے حوالے سے صرف شاید 5% یا 6% جا رہا ہے، اور اس میں پوٹینشل ہے، ان کے ساتھ کچھ ہمارے ایم او یوز بھی ہوئے ہیں۔ اسی طرح جو آپ کے فروٹس ویجیٹیبلز ہیں اس میں وہ انویسٹ بھی کرنے آ رہی ہیں پارٹیز وہاں سے، اور آپ کے مقامی جو پارٹنرز ہیں ان کے ساتھ مل کے وہ اس میں نہ صرف کہ جو زرعی پیداوار میں اضافہ ہوگا بلکہ پھر ویلیو ایڈیشن کے لیے جو پلانٹس ہیں اور ان کا ایڈ کر کے، تو اس میں آپ زرعی مبادلہ میں بہت اچھا ایک انقلابی اضافہ کر سکتے ہیں۔ اب باقی چیزیں ڈیلیور ہونے میں کچھ ٹائم لگتا ہے جی، وہ ظاہر ہے اوور نائٹ نہیں ہوگا۔ میری خواہش تھی کہ رانا تنویر صاحب خود ہوتے وہ بتاتے کہ اور کون کون سے ایسے انسینٹیوز ہیں جو انہوں نے لیے ہیں، لیکن جو آخری بات کہی گئی کہ کسان کو اگلے سال، یہ بات درست ہے کہ ہمارا کسان پریشان ہوا۔ میں بھی بطور کاشتکار یہ جانتا ہوں کہ یہ جو فصلوں کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ ہے، یہ مارکیٹ کموڈٹی پرائسز کی وجہ سے یہ کسان کو بڑی بری طرح متاثر کرتا ہے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ اگر 27 ملین ٹن تھی پیداوار، تو اس میں سے میں جیسے پنجاب کی مثال دے رہا ہوں، پنجاب نے اس میں سے 3 ملین ٹن کے قریب ہی پروکیور کرنا ہوتا ہے جو ہسٹوریکلی رہا ہے، اور مرکز نے جیسے میں نے عرض کیا کہ 1.8 کر لیا ہے، تو باقی تو آلریڈی سارا اوپن مارکیٹ میں رہتا ہے۔ کسی زمانے میں پیڈی جو ہے، منجی جو ہے، وہ بھی ریگولیٹڈ تھی، پھر ہم نے اسے ڈی ریگولیٹ کیا، آہستہ آہستہ مارکیٹ سٹیبل ہو گئی۔ گنے کے حوالے سے بھی کچھ یہ ایشوز رہے ہیں۔ بہرکیف کسان حکومت کی پرائورٹی ہے، اور جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ ہماری جو جی ڈی پی کا 1/4 جو حصہ ہے وہ زراعت کا ہے، ہم اس سے غافل نہیں رہ سکتے۔
اس پہ اسپیشل کمیٹیز بھی ہیں۔ انکوائری کے بارے میں سوال چوتھا کیا گیا کہ جو انکوائری تھی ویٹ امپورٹ کے حوالے سے پرائیویٹ سیکٹر کی، اس انکوائری میں پرائم منسٹر صاحب نے ہر سٹیج کے اوپر خود بریفنگز لی ہیں، اور سیکرٹری کیبنٹ ڈویژن بڑے ایبل آفیسر ہیں، ان کی سربراہی میں بہت اچھی شہرت کے افسران نے وہ مکمل کی۔ اس میں نہ صرف جو ایکشنز ہیں وہ پروپوز ہوئے ہیں بلکہ ان پہ عمل بھی کیا جا رہا ہے۔ فیوچرسٹک پوائنٹ آف ویو سے بھی رپورٹ میں کچھ حصے ہیں جو میں ایک دو میٹنگز میں بیٹھنے کی وجہ سے مجھے پتہ چلا۔ بہرکیف اب تو آئین میں ترمیم آنے کے بعد یہ نہ صرف اس معزز ایوان کا بلکہ ہر شہری کا حق ہے کہ اسے یہ انفارمیشن پہنچنی چاہیے۔ 19A کے تحت وہ انفارمیشن اویلیبل ہوگی۔ آپ اگر سوال جمع کرانا چاہیں تو متعلقہ ڈویژن جو کیبنٹ ڈویژن ہے وہ اس کا جواب لے آئے گی۔ اگر آپ مجھے کہتے ہیں میں I'll get you connected with them۔ بہت شکریہ جی۔